قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا قوم سمود، بت پرستی میں مبتلا تھا۔ بظاہر ان کے ہاں مشہور تھا کہ یہ لوگ، یہ قبیلے والے بڑے سچے امانت دار، لیکن ان میں یہ ساری خوبیاں چلی گئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان بڑے نیک، شریف، سچے، امانت دار مثال بن گئے ان میں، کیونکہ قوم سے ان کی خوبیاں جا چکی تھیں۔ اب صالح علیہ السلام ان کے سامنے خوبیوں کا پورا نمونہ تھے، جو خوبیاں قوم میں نہیں رہی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو۔ یہ بت پوجا کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف۔ وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ ایک گروہ کافر رہا اور ایک گروہ مسلمان ہو گیا۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ پہلے چونکہ گزر چکا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا، اس آیت کے تحت لوگوں نے اگر سنا ہے، ورنہ پڑھ لیجئے گا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اے میری قوم، سزا کی جلدی نہ کرو۔ وہ قوم کہنے لگی نا تم بہت ہمیں ڈرا رہے ہو، تو واقعی اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس کی سزا کی جلدی نہ کرو، وقت سے پہلے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، ابھی وقت نہیں آیا اس کا، اور اس چیز کا مطالبہ کرنا، یہ الاستعجال جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، کیونکہ لما تستعجلون آیا ہے، لما استفہام کہ توبہ ابھی تم نے کی نہیں اور تم جلدی کر رہے ہو کہ جلدی سے عذاب جو آنا ہے وہ آ جائے، تو یہ تمہاری ناواقفی ہے، نادانی ہے۔ انہوں نے کہا جب عذاب آئے گا ہم توبہ کر لیں گے، عذاب تو لاؤ ورنہ جس حال میں ہے ہمیں رہنے دو۔ یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے کہا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، صحت، تندرستی، طاقت، حفاظت اچھی چیزیں ہیں یا نہیں؟ بیماری سے صحت اچھی ہے یا بیماری اچھی ہے؟ کمزوری سے طاقت اچھی ہے یا کمزوری طاقت؟ آپ یہ باتیں سمجھ رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں ابھی تمہارے پاس توبہ کا ٹائم ہے، توبہ کر لو عذاب کی جلدی، کیونکہ عذاب آ گیا تو پھر تم بچ سکتے نہیں۔ انہوں نے نہیں سمجھا۔ لولا یہ حرف تخصیص ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے پہلے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ابھی عذاب نہیں آیا ہے، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، توبہ کر لو، بخشش مانگ لو تاکہ تم پر مہربانی ہو جائے، تم پر کرم ہو جائے، اللہ معاف کر دے اور بھلا ہو جائے۔ قوم کو سمجھایا مگر قوم نے مان کے نہیں۔ جب عذاب آ جاتا ہے پھر بچنا وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا نا، پانی یہاں تک تو نہیں آئے گا، لیکن پانی اس کو بھی بہا کے لے گیا یا نہیں لے گیا؟ اچھا اب سنیں، قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ بولے ہم، یہ آپ کے ہاں بھی ہوتا ہوگا شگون لینا، فال نکالنا، انہوں نے کہا ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون،
تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں توبہ کر لو، بخشش مانگ لو، عذاب سے بچ جاؤ۔ ان کے ہاں فال لینے کا ایک طریقہ تھا، سفر پر جاتے کسی پرندے کو دائیں طرف اڑتا دیکھتے تو سمجھ لیتے ٹھیک ہے، اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے ٹھیک نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا، یوں کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی تقدیر کی بجائے نفع نقصان پرندے کے ہی حوالے سے مقرر کر لیا۔ پرندہ بٹھاتے تھے، دائیں طرف اڑ گیا تو صحیح کام ہوگا، بائیں طرف اڑ گیا تو غلط کام ہوگا۔ جو فعل کسی شے کے سبب سے ہوتا یا کسی بندے سے ہوتا وہ اس سے نیک و بد فالی پکڑتے۔ یہ آج آپ لوگوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے، کہیں نہ کہیں طوطے سے نکلوا رہے ہیں، کس سے نکلوا رہے ہیں، فال نکلوا رہے ہیں۔ وہ پرندہ جو دائیں طرف اڑے ان کے حساب سے تھا کہ اس کو تیر مار کر گرایا جا سکتا ہے، اسی سہولت پر وہ اس کو نیک فال سمجھتے تھے۔ اور جو بائیں طرف اڑتا چونکہ اس کو تیر مار کر گرانا مشکل ہوتا تو اس کو وہ بد فال سمجھ لیتے کہ یہ بری فال ہے، دائیں طرف اڑا ہے تو صحیح فال ہے۔ یہ انہوں نے خود اپنا طریقہ بنا لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فال نکال لیا، برا شگون لے لیا، تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے۔ میں یہاں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرندوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں فال نکالنے سے اونچی کہیں منع کیا۔ استخارہ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ استخارہ اللہ تعالی سے بھلائی کا طالب ہونا، رہنمائی کا طالب ہونا۔ استخارہ کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں میری رہنمائی فرما دے، میرے لیے بھلائی جو ہے مجھ پر ظاہر فرما دے۔ یہ استخارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، فال نکالنا نہیں، کیا سکھایا؟ استخارہ۔ آج کل استخارہ کے دفتر بن گئے، دکانیں بن گئی ہیں، دوسروں سے استخارے کروا رہے ہیں۔ استخارہ خود کرنا چاہیے۔ استخارہ اتنی زور سے بولیں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اب آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں، خود کرنا چاہیے۔ کیا طریقہ ہے؟ جب آپ نے رات کو سونا ہے 2 رکعت پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں۔ نماز کی ہر کتاب میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے، دعائے استخارہ، جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ترجمے کے ساتھ آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ نفل نہیں بھی پڑھے، دعا پڑھ کے سو جائیں، خواب میں آپ کو اشارہ ہو جائے گا۔ خواب تو کوئی بندہ نہیں دکھائے گا نا، پوچھ رہا ہوں۔ تو یہاں آپ کسی سے پوچھیں گے، لازمی بات ہے وہ استخارہ یہ خواب والا تو نہیں کرتے۔ کسی کے پاس وہ تسبیح ہے پکڑی ہوئی ہے، ہل گئی تو ہے اثر، نہیں ہلی تو ٹھیک۔ مختلف لوگوں کے اس طرح یہ آسان استخارے بنائے۔ یہ سب اندازے ہیں، یہ سب پھر کہیے اندازے ہیں۔ آپ جو استخارہ کریں گے اس کا جواب خدا کی طرف سے ملے گا۔ یہ اندازے ہیں۔ اس نے کیا یا 10 آدمیوں کا اکٹھا ایک ساتھ کر لیا، آپ نے اس پہ یقین کر لیا، بعد میں کہتے ہیں جی میں نے تو استخارہ کرایا تھا۔ تو استخارہ خود کیا تھا یا کروایا تھا؟ تو یہ جتنے آپ کرواتے ہیں یہ اندازے ہیں، ان پہ دعویٰ کیا جا سکتا نہیں۔ جو خواب میں ہوگا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، 7 راتیں کرنا ہے، پہلا خواب جو آ جائے بس وہ جواب ہے۔ آپ استخارہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ جو آپ کرواتے ہیں یہ نہیں۔ ہاں کسی کو کوئی کہے کہ جی مجھے نیند نہیں آتی ہے، وہ کسی اپنے گھر والے سے، دوسرے سے، بیوی سے، بہن سے، بچوں سے کروا لے، مگر آپ کو دوسروں سے کروانا ہے۔
تو یہ جتنے آتے ہیں بھلے وہ میں بتاؤں کوئی بتائے، وہ ہوں گے اندازے. کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ اصل استخارہ. لیکن یہ جو فال نکالتے ہیں پرندوں سے کہ جی اس میں رکھے ہوئے ہیں کارڈ، اور پرندہ جو ہے اس کو کہا کہ بچوں اٹھا، وہ ایک اٹھا لیتا ہے، تو یہ جو طریقے ہیں یہ درست. اور پرندے گھونسلوں میں رہنے دو یا درختوں پہ رہنے دو، ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو وہاں رہنے دو. یہی حدیث میں بھی آیا ہے. آپ نے ان کو پکڑ کے سدھایا ہوا ہے کہ تو نے کارڈ پکڑنا، وہ توڑتے ہوئے کوئی بھی پکڑ لیتا، آپ کہتے ہیں بس یہ ہو گیا کام. یہ طریقے درست اونچی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک پرندہ بولا، کسی نے کہا خیر ہوگی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول نے فرمایا یہ کیا مطلب ہے خیر ہوگی؟ ہاں اللہ سے خیر چاہنا، لیکن اس پرندے کی بولی کی وجہ سے کہنا، یہ اس پر خیال کرنا، یہ درست نہیں. یہ درست کیوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تم کہہ دیتے ہو اور وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو انسان کو اللہ پر یقین رکھنا ہے، تقدیر پر. اب ایک شخص کو عادت ہے صبح وہ اخبار میں یا اپنے ٹیلی فون میں آج کا دن کیسا رہے گا وہ پڑھ کے نکلا ہے، تو جو جو باتیں ہیں وہ اس کے دماغ میں ہیں، اس کو پتا ہے کہ جی میں نے یہ پڑھا تو نہیں بھی ہونا تو اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہے. تو اللہ پر یقین رکھنا ہے، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں. بہت سمجھنے کے لیے بات بتائی. ایک جوان بادشاہ تھا، جوان. اس کو کسی نے ایسے ہی نجومی نے جو رکھا ہوا تھا، نجومی نے ایک دن بادشاہ کا ہاتھ دے کے کہا بادشاہ سلامت، آپ 1 مہینے میں مر جائیں گے. آپ کے ہاتھ کی لکیریں بدل گئی ہیں، چال بدل گئی ہے. نجومی تھا، بادشاہ اس پہ یقین کرتا تھا. اس کا جو وزیر اعظم تھا بادشاہ کا، وہ کہیں گیا ہوا تھا، وہ بڑا سیاںا تھا. ادھر بادشاہ نے جب سنا کہ جی مجھے 1 مہینے میں موت آ جانی ہے، اس نے اپنی تیاری شروع کر دی. سارے کام یہ کس کو کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، یوں کیا کرنا ہے، اور خود جناب وہ مایوس ہو کے بستر سے لگ گیا. اتنے میں وہ وزیر اعظم کچھ دنوں میں آ گیا. اس نے دیکھا بادشاہ یہ سمیٹ رہا ہے سب کچھ، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی نجومی نے بتایا کہ آپ 1 ہفتے میں 1 مہینے میں مر جائیں گے، تو میں یہ سمیٹ رہا ہوں، تمہیں بھی میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھہر جائیں، باتیں بعد میں بتائیے گا. اس نے وزیر اعظم نے نجومی کو بلایا، بادشاہ کا ہاتھ پھر دیکھو. اس نے پھر دیکھا. اس نے کہا جی جو میں نے خبر دی ہے بالکل صحیح دی ہے. اچھا. وزیر نے کہا اب اپنا ہاتھ دیکھو. اس نجومی کو کہا اپنا ہاتھ دیکھو. اس نجومی نے اپنا ہاتھ دیکھا. اس نے وزیر نے پوچھا بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میرا ہاتھ بتا رہا ہے میں ابھی کم از کم کو 50 سال تو کہیں نہیں جاتا. اپنا ہاتھ دیکھ کے اس نے کیا کہا 50 سال مجھے کوئی خطرہ نہیں. وزیر نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی. اس کی گردن. اور بادشاہ سے کہا تیرے سامنے اس نے اپنا ہاتھ دیکھ کر کیا کہا تھا کہ اس کو 50 سال تک کوئی خطرہ. چلا گیا ہے یا نہیں 2 منٹ میں؟ اس کی بات پہ اعتبار کر رہا ہے. وہ دعویٰ کر رہا تھا میں 50 سال تک نہیں مروں گا، مرا یا نہیں مرا؟ اور آپ نے اس کی بات پہ یقین کر لیا. بادشاہ کو سمجھ آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گیا آرام سے، بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ نجومیوں کے ہاتھ میں تقدیر نہیں ہے. تقدیر کا مالک کون ہے؟ یہ ہارسکوپ، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ کیا ہوگا، ان وہموں میں پڑنے کی کوئی گنجائش. وہ جی جنم کنڈلی، جنم پتری وہ یہ نکالی، اس نے کہا جی اتنے سال میں یہ ہوگا، اتنے سال میں یہ ہوگا، اتنے سال میں یہ ہوگا. تماشے لگائے ہوئے. تو یہ فال وغیرہ نکالنا یہ طریقہ درست. اللہ نے تقدیر لکھ دی. تقدیر جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا اللہ نے ہم مٹا سکتے ہیں؟
ہاں دعا کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا، التجا کر سکتے ہیں. الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے، بدل دیتی ہے. کتنے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو سناتا رہتا. غوث پاک کی دعا سے تقدیر بدلی، اور ڈاکوؤں نے لوٹنا تھا، مارنا تھا، اللہ نے وہ واقعہ خواب سے بدل دیا، غوث پاک نے دعا کی. آپ کہیں گے تقدیر بدل گئی، تقدیر میں یہی لکھا تھا یہ جائے گا غوث پاک کے پاس، وہ دعا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی. آپ دوا لے لیں گے اس سے یہ ہوگا، ہر کچھ سب کچھ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے. مگر ہم جو کرتے ہیں وہ اپنے ارادے سے کرتے ہیں. تو ہمیں تقدیر پر یقین رکھنا ہے، فعل وغیرہ پر، فعل وغیرہ پر. او جی فلانی چیز نحوست ہے، یہ اس میں منحوس، فلانا دن اچھا نہیں، فلانا مہینہ اچھا نہیں، یوں نہیں، وہاں نہیں. دیکھو ساعتیں ہوتی ہیں، بعض برکت والی ہوتی ہیں، بعض برکت والی نہیں ہوتی، یہ میں مانتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا نا اس دل افروز ساعت پہ، تو ساعتیں ہوتی ہیں نا برکت والی ہیں. جمعے کا دن بعض ساعتیں ہمیں ملتا ہے، لیکن منحوس کہنا یہ ہماری اختیار میں ہے. اونچی ہم کہتے ہیں نہیں جی فلانی چیز بڑی. سنو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار دیا ہے، دعا کا ہتھیار دیا ہے، تو ہمیں اس دعا کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے دعا کرنی ہے. لیکن یہ بدفعل اور یہ اچھا شگون، یہ جو ہے نا یہ طریقے ہندوؤں سے آ گئے ہیں آپ میں، یا غلط لوگوں سے آ گئے ہیں. یہ اسلامی طریقے نہیں، اسلامی طریقے. ہاں اب میں یہاں پر ایک دو وضاحتیں کر دوں، ابھی باقی بعد میں. کسی نیک جگہ پر ہم ہیں اور وہاں ہم سے کوئی اچھا کام ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جگہ بھی اچھی ہے اور یہ کام بھی اچھا. بھئی آپ کی ملاقات میری کعبے میں ہوئی تھی، بہت اچھی بات، تو یہ اس کو اچھا سمجھنا، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا. لیکن یہ کہ جی اگر فلاں جگہ ملاقات ہوئی ہے تو منحوس ہے، ایسی بات اونچی. تو محاورے آپ کے جو آپ لوگ باتیں اپناتے ہیں نا اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو ہم یقین رکھیں کہ ہمارے لیے انشاءاللہ خیر ہوگی. کیا ہوگی؟ خیر ہوگی. تو یہ پرندوں سے یا اس طرح کی چیزوں سے فال وغیرہ نکالنا یہ غلط. انشاءاللہ یہ بیان جاری ہے. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.